خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ خوب کل سورہ مبارک حجرات کی پہلی آیت کی تفسیر سے آپ آشنا ہوئے کہ کس طریقے سے بعض مفسرین نے آیت کے مفہوم کو محدود کرنے کی کوشش کی۔ کہا کہ آیت کا مفہوم صرف عبادت قبل از وقت اور محضر پیغمبر میں بلند آواز سے کیا باتیں کرنے سے منع کرتی ہیں۔ پھر صاحب تفسیر نے کہا کہ نہ، آیت کے معنی اور مفہوم کو محدود نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آیت کا معنی اور مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے اور لامحدود ہے، لہٰذا ہر طریقے کی پیشی، ہر طریقے کا تقدم، ہر طریقے کا آگے بڑھ جانا، چاہے وہ عبادات کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ احکام کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ مشورت میں ہو، چاہے کسی بھی چیز میں، سمجھ رہے ہیں، جس کو تقدم کہا جائے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آواز بلند کرنا۔ اب آئیے دوسری آیت، جس میں ایک دوسرا دستور دیا گیا ہے، دوسرا حکم دیا گیا ہے۔ دوسرا حکم کیا دیا گیا ہے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو اور نبی کو اس طریقے سے نہ پکارو، نہ بلاؤ جس طریقے سے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اب دیکھنا ہے کہ اس میں پہلا جملہ ہے، جملہ اول، لا ترفعوا اصواتکم، ٹھیک، اشارے بے این اس کی صدارہ بلند تر از صدائے پیمبر نکنید، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو کہ ان خود یک نو بے ادبی در محضر مبارک اس، کیوں آخر نبی کی آواز پر آواز بلند کرنے سے منع کیا گیا؟ کیونکہ یہ ایک طریقے کی بے ادبی ہے، بے احترامی ہے۔ آپ نبی کی آواز سے، اپنے ماں باپ کی آواز سے اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے، یہ تو نبی ہے، ٹھیک۔ تو چونکہ یہ ایک طریقے کی قسم کی بے ادبی ہے نبی کریم کے محضر مقدس میں، یعنی کہ یہ تو اللہ کے نبی کی بات چھوڑیے، آپ تو یہ کام ماں باپ اور استاد کے سامنے بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص ماں باپ اور استاد کی آواز پہ اپنی آواز بلند کرتا ہے تو یہ بے احترامی اور بے ادبی چہ جائے کہ اللہ کے نبی، جب ماں باپ کی آواز پہ آواز بلند کرنا بے ادبی اور بے احترامی ہے تو پھر رسول خدا کی آواز پر تو بدرجہ اولا۔ چلے، تو یہ پہلی چیز، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی آواز پر آواز بلند کرنا بے احترامی اور بے ادبی ہے، خدا کو منظور نہیں ہے کہ کوئی اس کے نبی کی اہانت کرے، کوئی بے احترامی کرے، اگرچہ بے احترامی قولی ہو، پہلی تو چھوڑو۔ چلیں دوسرا جملہ، لا تجہروا لہ بالقول، کیا کہ ممکن ہے کہ تاکیدی برہم المعنی جملہ اول باشد یا اشارے میں مطلب تعظیم عن ترک خطاب پیمبر با جملہ یا محمد و تبدیل آن بے یا رسول اللہ، کہے کہ یہ جو جملہ ہے لا تجہروا لہ بالقول، اس میں دو امکان پایا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ جملہ اول کی تاکید ہو، ممکن ہے کہ جملے اول کی تاکید ہو کہ اپنی آواز کو اللہ کے نبی کی آواز کو بلند مت کرو، اور یہ اس کی تاکید کہ نام بھی اپنے جیسا مت پکارو، یہ بھی اسی میں سے ہے۔ یا یہ کہ نہ اس جملے کے ذریعے سے ایک نئے مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا، ایک نیا دستور ہے، ایک نیا حکم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، نام لے کر کے پکارتے ہو، بلاتے ہو، اللہ کے نبی کو اس طریقے سے نہ پکارو، نام لے کر نہ بلاؤ، جملے یا محمد یا
رسول اللہ کو یا محمد کہہ کر کے مت پکارو، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ دو احتمال پایا جاتا ہے جملے لا تجہروا لہ بالقول کے سلسلے میں۔ اما جمع از مفسران در تفاوت بین ان دو جملے چنین گفتیان، لیکن مفسرین کی ایک جماعت نے ان دونوں جملوں کے درمیان جو فرق پایا جاتا ہے اس کے سلسلے میں اس طرح سے کہتے ہیں کہ جملے اول نازل بزمانی اس کی مردم با پیمبر ہم سخن بھی شمل کہ نہ باید صدای قدرت از صدای اوپرتر کنند، و جملے دوم مربوط به موقعی است که پیمبر خاموش است و در محضرش سخن می گویند، در این حالت نیز نباید صدا را زیاد بلند کنند۔ لیکن اب یہ تفسیر کرنے والوں کی مفسرین کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم اور لا تجہروا لہ بالقول، ان دو جملوں میں ایک فرق پایا جاتا ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ پہلا والا جملہ لا ترفعوا اصواتکم، اس کا تعلق اس وقت سے ہے کہ جب خود اللہ کا نبی بات کر رہا ہو، جب خود رسول خدا بول رہے ہوں، ہم کلام ہوں، تو اس وقت کسی کو نبی کریم کی آواز پر اپنی آواز بلند نہیں کرے۔ وَلَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ کا تعلق اس وقت سے ہے کہ جب رسول خدا خاموش ہوں اور دوسرے ان کے سامنے بول رہے ہوں، تو اس وقت دوسروں کو چاہیے کہ کیا ہے اپنی آواز اس وقت۔ یہ دو الگ الگ، یعنی پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ کسی بھی صورت میں اللہ کے نبی چاہے بولیں چاہے خاموش رہیں، ان کے سامنے آواز بلند نہیں کی جا سکتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں اما جمعی از مفسران در تفاوت بین ان دو جملے چنین گفتیان، کہہ رہے کہ تفسیر کرنے والوں کی ایک جماعت نے ان دو جملوں کے درمیان فرق کے سلسلے میں یہ کہا ہے کہ جملے اول نازل بزمانی، اس کرے کہ جملے اول کی نظارت اس وقت ہوگی، جملے اول کا تعلق اس وقت سے ہے کہ مردم با پیغمبر ہم سخن می شوند، کہ جب لوگ پیغمبر سے ہم کلام ہوں، ہم سخن ہوں، اللہ کے نبی بھی بات کر رہے ہوں، دوسرے لوگ بھی بات کر رہے ہوں، کہ نہ باید صدای قدرت از صدای اوپر ترکنند، کہ اس موقع پر کہ جب لوگ نبی کریم کے ساتھ ہم کلام ہوں تو دوسروں کو اللہ کے نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو دوسرا جملہ ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، یہ اس وقت سے مربوط ہے کہ پیغمبر خاموش ہے، کہ اللہ کے نبی خاموش ہیں، چپ ہیں، در محضرش سخن می گویند، دوسرے لوگ اس کے اللہ کے نبی کے سامنے باتیں کر رہے ہیں، در ان حالت نیز نباید صدا را زیاد بلند کنند، تو اس صورت میں بھی لوگوں کو اپنی آواز بلند نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہر صورت یہ مفسرین نے دونوں جملوں کے درمیان جو فرق بیان کیا ہے، اس فرق سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ محضر پیغمبر میں کسی بھی صورت میں اپنی آواز کو بلند نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ اگر کوئی گفتگو کر رہا ہو، گفتگو کے دوران بھی نہیں کر سکتا، نہ اللہ کے رسول خاموش ہے، تو لوگ آپس میں بات کرنا چاہتے ہیں تب بھی جامع میان ان معنی و معنی سابق نیز معنی ندارد، کہہ رہے کہ یہ جو مفسرین نے معنی بیان کیا ہے اور اس سے پہلے جو ہم نے معنی بیان کیا تھا کہ ایک کا تعلق کیا ہے آواز بلند کرنے سے تھا پہلے جملے کا، دوسرے جملے کا تعلق کیا ہے نبی کریم کو پکارنے کا تھا، تو کہہ رہے کہ ان دونوں میں کوئی جو ہے معنی نہیں ہے، دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ ہم نے جو معنی بیان کیا وہ بھی اس میں جمع ہو سکتا ہے، اور مفسرین کی جماعت نے جو فرق بیان کیا وہ بھی معنی اس کے اندر کیا فرق پڑتا ہے۔ نہ آواز بلند کرو جب بول رہے ہوں یا خاموش ہوں، نہ اپنے جیسے پکارو، تو سب آ جائے گا اس کے اندر۔ وہ بادشاہ نزول آئے نہیں سازگار ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ جو ہم نے شان نزول بیان کیا ہے، یہ شان نزول کے ساتھ بھی سازگاری ہے۔ شان نزول میں بھی دونوں چیزیں تھیں،
آواز بھی بلند کر رہے تھے اور نام لے کے پکار بھی رہے تھے، تو دونوں معنی جمع ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معنی میں تضاد ہے، قابل جمع نہیں ہے۔ بہرحال ظاہر آیا بیشتر تین ایس کی دو مطلب متفاوت بیان ہی ہوا، کہہ رہے کہ بہر صورت آیت کے ظاہر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ دونوں آیتوں میں دو الگ الگ مطالب، دو الگ الگ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ بدیہی اس کے اگر ان بوڑھے اعمال بے قصد توہین بے مقام شامخ نبوت باشد موجب کفر است و بدون آن ایذا و گناہ، کہہ رہے کہ اب یہ جو محضر پیغمبر میں آواز بلند کی جا رہی ہے یا نبی کریم کا نام لے کر کے پکارا جا رہا ہے، تو یہ عمل دو طریقے سے صادر ہو سکتا ہے۔ یا تو آواز بلند کرنے والا نبی کریم کی توہین کا ارادہ رکھتا ہے، توہین کی قصد سے، بے ادبی کی غرض سے آواز بلند کر رہا ہے، یا نہ بیچارہ نہیں جانتا، مقصد نبی کریم کی توہین نہیں ہے، نادانی ہے، دونوں کا حکم الگ الگ ہو جائے گا۔ اگر کوئی شان پیغمبر کو گھٹانے کے لیے شان پیغمبر میں بے ادبی کی غرض سے اگر کوئی دستور پہ عمل نہیں کرتا، آواز بلند کرتا ہے یا نام لے کر کے پکارتا ہے، تو یہ کفر کا سبب بنے گا، چاہے کفر کے مترادف ہے، کفر کا سبب بنے گا۔ اور اگر بغیر شان رسالت میں گستاخی کے کوئی ایسا کر رہا ہے تب بھی گناہ ہے، کافر تو نہیں ہوگا لیکن گناہ گار۔ سمجھ میں آئے؟ یہ جو آواز بلند کرنے سے یا نام لے کر کے پکارنے سے منع کیا گیا ہے، یہ عمل دو طریقے سے ہو سکتا ہے۔ آواز بلند کرنے والا، نام لے کر پکارنے والا، یا تو توہین رسالت کی غرض سے ایسا کر رہا ہے، یا نہ توہین مقصد نہیں ہے، نادانی کی وجہ سے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس طریقے کا ادب جو ہے وہ دکھانا چاہیے، یہاں پہ اس طریقے کے ادب کی رعایت کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی ہم مجھے بلند آواز سے بات نہیں کرنی تھی، ٹھیک ہے، وہ نتیجہ فرق کرے گا۔ شان رسالت میں گستاخی کے ارادے سے اگر کوئی قرآن کے اس دستور پہ عمل نہیں کرتا، وہ گویا کفر کر رہا ہے، کافر ہو جائے گا۔ اور جو شخص نادانی کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، کیا ہے، وہ گنہگار ہوگا۔ دیکھیں بدیہی اس کی اگر ان گونے اعمال بقصد توہین بے مقام شامخ نبوت باشد، کہہ رہے کہ یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے کہ اس طریقے کے اعمال اگر نبی کریم کے مقدس اور عظیم مقام کی توہین کے ارادے سے ہو تو موجب کفر است، تو یہ عمل کفر کا سبب ہے۔ وبدون آن، اور اگر توہین رسالت کا قصد نہیں ہے، ایذا و گناہ، تو کیا ہے، یہ اذیت پہنچانا اور گناہ کا سبب ہے۔ اچھا، اب یہ دو الگ الگ حکم لگ گیا، ایک ہو گیا کافر، ایک ہو گیا گنہگار، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو اب یہ جو کافر ہو جائے گا تو پھر اس کی نیکیاں بھی حق ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی۔ جو گنہگار ہے اس کے لیے بھی توبہ ضروری ہو جائے گی۔ در صورت اول، پہلی صورت میں کیا مطلب؟ پہلی صورت میں یعنی اگر شان پیغمبر میں گستاخی کے ارادے سے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو حق تو نابودی عمل، یا یہ کہتے ہیں کہ کفر ہو گیا آگے۔ پہلی صورت میں کہ جو کفر کا سبب ہے، ٹھیک، وہ علت حق تو نابودی اعمال، تو اس کے اعمال کی نابودی اور حق کا سبب بنے گا۔ یہ بات بالکل واضح اور روشن، زیرا کفر علت حق، کیونکہ کفر جو ہے وہ حق کی علت ہے، سبب ہے، جہاں کفر آتا ہے وہاں پھر اعمال حق ہو جاتے ہیں۔
ہفت کیا ہے؟ یہ بریکٹ میں معنی کیا اس کا، از میان رفتن ثواب عمل نیک، ایک اچھے عمل اور نیک عمل کے ثواب کا ضائع ہو جانا، اس کو کہا جاتا ہے ہفت۔ جتنی نیکیاں کی پھر چھوٹے رہیں گے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ بدر صورت دوسری صورت میں کہ جب شان رسالت میں گستاخی کا ارادہ نہیں تھا لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایذا رسانی اور گناہ، تو دوسری صورت میں بھی مانعی نہ دارت کی چنین عمل زشتی باعث نابودی ثواب بسیاری از اعمال کرتا، پھر بھی اس بات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اس طریقے کا ناپسند عمل ہو سکتا ہے کہ صاحب عمل کے بہت سارے ثواب اور بہت سارے نیک عمل کی نابودی کا سبب بن جائے۔ پہلی صورت میں تو حتمی اور قطعی ہے، جب قصد توہین رسالت ہو تو کیا ہے؟ یہ کفر کا سبب بنتا، اور کفر حق عمل کا، یہاں یقینی ہے کہ اعمال برباد ہوں گے۔ لیکن دوسری صورت میں کہ جہاں ایذا ہے اور گناہ ہے نا، جہاں نبی کریم کی بارگاہ میں آواز بلند نادانی کی وجہ سے ہونے گناہ ہے، یہاں قطعی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے تمام اعمال حق ہو جائیں، لیکن ممکن بھی ہے، کیا ہے؟ ممکن ہے کہ بہت ساری نیکیاں، ممکن ہے کہ بہت سارے اجر و ثواب اس کے ضائع ہو جائیں۔ بہر صورت خسارہ ہے ہر اعتبار سے، نقصان ہے اس بے ادبی کا، چاہے بے ادبی کے ارادے سے ہو یا نادانی کی وجہ سے ہو، بہر صورت یہ گناہ ہے۔ اور جہاں گناہ ہوتا ہے، گناہ کا کمترین اثر تو یہ تو ہے ہی ہے بہر صورت کہ کچھ نیکیاں اس کی تباہ ہوں گی، کچھ نیکیوں سے محروم رہ جائے گا۔ چلیں مدر صورت دوم اور دوسری صورت میں بھی مانعی نہ دارت، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے کہ چنین عمل زشتی کہ اس طریقے کا ناپسند عمل باعث نابودی ثواب بسیاری از اعمال گردد، کہ بہت سارے اعمال کے ثواب کی نابودی کا سبب بن جائے، ہو سکتا ہے بہت ساری اچھائیاں اور نیکیاں نابود ہو جائے۔ وما سابقت در بحث حق گفتین، یعنی کہ اگر آپ کو اس بحث کے سلسلے میں تفصیلی جانکاری چاہیے تو جائیے ہفت کی جہاں بحث کی ہے انہوں نے وہاں پر تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ نابود شدن ثواب باسی از اعمال بخاطر باسی از گناہان خاص بیمانے اس، یعنی کہ بعض ایسے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے اچھائیاں نابود ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، ان میں سے وہ خاص گناہ کہ جن گناہوں کی وجہ سے انسان کی نیکیاں یا نیک عمل کا ثواب جو برباد ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک یہ محضر پیغمبر میں بے ادبی۔ اب جب بے ادبی جان کر ہو یا انجانے میں ہو، جانے میں ہو تب تو قطعی ہے، انجانے میں بھی اگر بے ادبی ہو گئی تو یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے نتیجے میں نیکیاں برباد ہونے کا امکان ہے۔ ہمون گونے کی نابود شدن اثر بعضی از گناہان بے وصول اعمال صالح نیز قطعی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے بعض نیکیوں کی وجہ سے بعض برائیوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، قانون الہی، کچھ نیکیاں ایسی ہیں، کچھ نیک کام نیک عمل ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، برائیاں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس بھی ہے، کچھ برائیاں ایسی ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر یہ امکان ہے، کوئی چیز مانے نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، سمجھ گئے؟ ہو سکتا ہے
کہ انجانے میں بھی شان پیغمبر میں بے ادبی کی وجہ سے عمل حق ہو جائے. قطعی تو نہیں ہے، ممکن ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ اگرچہ یہ جو مطلب ہم نے بیان کیا ہے یہ ایک قانون کلی کی صورت میں تمام حسنات اور تمام سیئات کے سلسلے میں ثابت نہیں ہے. یعنی تمام اچھائیاں یا تمام برائیاں ایسی نہیں ہیں کہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں. کچھ ہی ایسی نیکیاں اور برائیاں ہیں کہ جو ایک دوسرے کے اثر کو نابود کرنے والی اور ختم کرنے والی ہے. اما در مورد بعضی از حسنات و سیئات مهم دلائلی نقلی وجود دارد. ہاں، بعض حسنات اور سیئات کے سلسلے میں کہ جو بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں باقاعدہ دلیل نقلی موجود ہے. روایتوں میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ برائی کرو گے تو یہ اچھائی تمہاری چلی جائے گی، یہ اچھائی کرو گے تو یہ برائی تمہاری. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ قاعدہ کلی نہیں ہے. تمام نیکیوں اور تمام برائیوں کے سلسلے میں آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ہر اچھائی کے ذریعے سے ہر برائی ختم ہو جائے یا ہر برائی کی وجہ سے ہر اچھائی ختم ہو جائے. ہاں، کچھ اچھائیاں کچھ برائیاں ایسی ہیں کہ جن کے سلسلے میں دلیل نقلی موجود ہے کہ یہ اچھائی یہ فلاں برائی کو ختم کرتی ہے، یہ فلاں برائی فلاں اچھائی کو ختم کرتی ہے. بدلیلی ہم از عقل برخلاف آن نیست، کہہ رہے ہیں کہ اور اس کے برخلاف کوئی دلیل عقلی بھی موجود نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی یہ تو سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی. کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ لاؤ دلیل عقلی دو. ٹھیک ہے، چلے در روایتی آمدے یعنی کہ ایک روایت میں ذکر ہوا ہے ہنگامی کی آئے فوق نازل شد جس وقت مذکور آیت نازل ہوئی ثابت ابن قیس کہ خطیب پیمبر کی صدا رسائی داشت گفت من بودم کی صدا امرا صدا پیمبر فرا ترمی کردم. یہ ثابت ابن قیس جس کو اللہ کے نبی نے اپنا خطیب بنایا تھا، وہ جب آئے تھے قبیلے والے مقابلہ ہوا تھا شعر و شاعری کا اور خطابت کا، اس میں ثابت ابن قیس یہی تو تھا، ہاں، جس نے اپنی خطابت کے ذریعے سے بنی تمیم کے خطیب کو شکست دی تھی. ہاں، یہ آیت کے بعد یہ روایت میں آیا ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تو نزول آیت کے بعد ثابت ابن قیس جو اللہ کے نبی کا خطیب تھا، جس کی بڑی اچھی آواز تھی، بڑی بلند آواز تھی، کہنے لگا من بودم کی صدا امرا الصدا پیغمبر فرار ترمی کردم. میں تھا کہ جو اپنی آواز اللہ کے نبی کی آواز سے بھی بلند کر رہا تھا. بدر برابر بلند سخن میں گفتم، اور ان کے سامنے میں چیخ چیخ کر تقریر کر رہا تھا. اعمال من نابود شد ومن اہل دوزخم، چلانے لگا خدا میرے سارے اعمال تو نابود ہو گئے، میں دوزخی ہو گیا. کیونکہ اس کو آیت کا جب علم ہوا تو آیت کا علم ہونے کے بعد، کیونکہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جو بھی محضر پیغمبر میں اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند کرے گا یا ان کے سامنے کسی بھی طریقے کی چیخ پکار کرے گا، بلند آواز میں بات کرے گا تو اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے، کافر ہو جائے گا. ہاں، تو جب اس کو اس آیت کا علم ہوا اور جو دستور ہے دیکھا کہ دستور کے خلاف، تو یہ اس طریقے کی باتیں کر رہا تھا کہ یا خدا یا میں نے تو اللہ کے نبی کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند کیا، ان کے سامنے چیخ چیخ کے میں نے تقریریں کی ہیں، میرے سارے اعمال حبط ہو گئے، نابود ہو گئے، میں کافر ہو گیا. تو ان مطلب بے گوش پیغمبر رسید. تو ثابت ابن قیس کی یہ بات نبی کریم تک پہنچی تو اللہ کے نبی نے فرمایا چنین نیس وہ اہل بہشت، ایسا نہیں ہے، دوزخی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟
اہل بہشت زیرا وہ انکار را به هنگام ایراد خطاب برای مؤمنان یا در برابر مخالفان کی ادای یک وظیفه اسلامی بود انجام میداد. کیونکہ ثابت ابن قیس نے جو یہ کام کیا ہے یہ وہ خطابت کے وقت مومنین کے لیے یا مخالفین کو شکست دینے کے لیے ایک اسلامی وظیفے پہ یہ عمل کر رہا تھا. اس کا یہ وظیفہ تھا، اس کا یہ فریضہ تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ بلند آواز. پھر خود اللہ کے نبی نے ہی تو دعوت دی تھی، کہا تھا کہ جاؤ. جس سے پہلے شان نزول میں گزرا ہے، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں، خود اللہ کے نبی نے قیس بن ثابت سے کہا تھا کہ جاؤ. تو بار صورت تو اللہ کے نبی نے دلداری دی، کہا ایسا نہیں ہے. اگر وظیفے کی بنیاد پر کوئی شخص اس طریقے کا کرتا ہے تو وہ اس حکم کے دائرے میں نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ حکم اس کے لیے شامل نہیں ہوگا، اس کو شامل نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ انجام وظیفہ کر رہا ہے، وہ اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے. ہمن گونے کہ عباس ابن عبد المطلب نیز در جنگ حنین بے فرمان رسول خدا با صدائے بلند فراریان را دعوت بھی بازگشت نمود. بالکل ویسے ہی کہ جیسے جنگ حنین میں جب لشکر اسلام کے سپاہی بھاگ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے کیا ہے عباس ابن عبد المطلب کو حکم دیا کہ ان کو پکارو، یہ کام آگے جا رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جنگ کے میدان میں سرکوسی تو نہیں کریں گے نا، بھاگتے ہوں کو واپس بلانے کے لیے تو چیخنا پڑے گا نا. عباس ابن عبد المطلب میدان حنین میں فرار کرنے والے سپاہیوں کو واپس بلانے کے لیے رسول خدا کے سامنے چیخ رہے تھے، لیکن یہ ایک وظیفہ تھا، خود حکم پیغمبر تھا. تو اگر کوئی حکم پیغمبر یا اپنے وظیفے کی ادائیگی کے طور پر محضر پیغمبر میں آواز بلند کرتا ہے تو اس سے تھوڑی حد عمل ہوگا، وہ تھوڑی کفر کا اور گناہ کا سبب ہوگا. بات سمجھے؟ چلے بس